سنن و آداب سبق نمبر 36 وضو کے آداب۔ وضو کے 15 ادب سبق نمبر 35 میں گزر چکے ہیں، یہاں پر ادب نمبر 16 سے بتائے گئے۔ ادب نمبر 16، اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھنا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرما، جو شخص مؤذن کی آواز سنے اور یہ کلمات کہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ادب نمبر 17، مغرب کی اذان سننے پر یہ دعا پڑھنا: اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ حضرت سلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کے وقت اس دعا کے پڑھنے کی تعلیم دی۔ ترجمہ: اے اللہ، یہ تیری رات کی آمد اور دن کی روانگی اور آپ کو پکارنے والوں کی آوازوں کا وقت ہے، بس میری مغفرت فرمائیے۔ ادب نمبر 18، دوران اذان بات نہ کرنا۔ اسماعیل ارزق امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ اذان کے دوران کلام کو ناپسند کرتے تھے۔ ادب نمبر 19، مؤذن کی اذان کا جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان کہے اور جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو جواب دینے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے تو جواب دینے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ ادب نمبر 20، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو ایسا کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ ادب نمبر 21، اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، پڑھ لے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اے اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور مقام محمود جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے انہیں نصیب فرما۔ ادب نمبر 22، اذان کے بعد بغیر عذر کے مسجد سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ابو الشعثاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ ایک شخص عصر کی اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ادب نمبر 23، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ادب نمبر 24، اذان اور اقامت کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت رکھو کہ کھانے والا کھانے سے، پینے والا پینے سے، اور جو قضائے حاجت کے لیے گیا ہے وہ حاجت سے فارغ ہو جائے۔ ادب نمبر 25، آبادی سے باہر نماز پڑھنے والے کا بھی اذان کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب اس چرواہے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور نماز کے وقت اذان کہہ کر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ میرے خوف سے اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، میں نے میرے بندے کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کئی نمازیں قضا ہو جائے تو ایک اذان کافی ہے، البتہ ہر نماز کے لیے اقامت علیحدہ کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں کے اوقات تک مشغول رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی۔